السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ملتان میں پی ڈی ایم کے ہاتھوں بدترین شکست کے آثار اور اس کا جو خوف ہے اور جو گھبراہٹ ہے وہ وفاقی کابینہ کے آج کے اجلاس میں نمایاں نظر آئی۔ اجلاس میں ایجنڈا جو بھی تھا، معمول کا ایجنڈا وہ تو تھا ہی، مگر جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ کہ ذرا بندات لبو دسو تے صحیح کہ کنے کروایا کیا؟ یہی کہ ملتان میں پہلے اپوزیشن کو روکنے کا جو فیصلہ ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور پھر اجازت دے دی گئی جلسے کی۔ یہ کیا ہوا؟ کیوں کیا؟ کس نے کیا؟ سب نے ایک دوسرے سے اتار کر ملبہ ادھر ادھر ڈالنے کی کوشش کی اور فائنلی سید عثمان بزدار جو ہیں وہ ملزم قرار پائے۔ ان کی انتظامیہ، پنجاب انتظامیہ، یعنی بزدار بیچارہ وہ مطلب اپنی مرضی سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ پریکٹیکلی میں بات بتا رہا ہوں۔ سوچنا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سوچیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، تو بزدار صاحب کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سوچ سکیں، اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکیں، مگر ملزم ٹھہرایا گیا وفاقی کابینہ میں عثمان بزدار کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے سارا کا سارا جو ملبہ تھا وہ ان پر ڈال دیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس میں عافیت جانی کہ اے گل بزدار تک جان دیے تو چلی جائے، میرے مگروں لتھے۔ ہوا کیا تھا ملتان میں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، ملتان میں جو اپوزیشن کا جلسہ تھا کل، پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کا، پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتوں نے مل کر وہ جلسہ کیا تھا۔ وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں، جلسہ نہیں ہونے دیں گے، کوئی یہاں پر نکل کر دکھائے، جس طرح کی تڑیاں لگتی ہیں ریاستی مشینری کے زور پر، اس طرح کی تڑیاں اسلام آباد سے لے کے لاہور تک سارے لگا رہے تھے۔ اور پھر ظاہر ہے اس کا آرڈرز گئے انتظامیہ کو اور پولیس کو، اور انہوں نے یہ کیا کہ گرفتاریاں شروع کر دی، اور سب سے پہلی گرفتاری کس کی علی موسیٰ گیلانی کی، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی۔ اس کے بعد دوسری بڑی گرفتاری ان کے ہی بیٹے علی قاسم کی ہوئی۔ سب کچھ کرنے کے بعد جب دیکھا کہ معاملہ سنبھل نہیں رہا تو فائنلی پھر یہ ہوا کہ ذرا پولیس کو کہا گیا کہ اب ذرا کول ڈاؤن، اب کوئی کارروائی نہیں کرنی، اور پھر جلسہ ہو گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے اس سے ایک دن پہلے ڈنڈا بھی دکھایا تھا، یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہم اپنے کارکنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر پولیس ڈنڈا دکھائے تو پھر ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے دو۔ تو وہ بنیادی طور پر ایک تو مزاحمت تھی وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ہوئی تھی، مسلم لیگ نون کے کارکن جس طرح وہاں سے انتظامیہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو اس کے بعد جو مولانا صاحب کا ڈنڈا تھا، ڈنڈے کی دھمکی تھی، اس نے کام دکھایا اور انتظامیہ ظاہر ہے پیچھے ہٹ گئی۔ تو اب یہ سارا معاملہ کابینہ میں آیا۔ آج کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی یہ کیا ہوا ہے، ہم تو شکست کھا چکے ہیں اپوزیشن کے ہاتھوں۔ یہ کابینہ میں کہا گیا ہے، یہ میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، کابینہ میں کہا گیا کہ جی ہمیں تو بہت بدترین شکست ہوئی ہے وہاں پر ملتان میں، پنجاب میں حکومت ہمارے پاس ہے، انتظامیہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ہم مطلب وہاں پہ کیا حماقت کی گئی ہے، وہاں پر روکا بھی جا سکتا تھا، اگر روکنے پہ آتے، اگر روکا تھا تو پھر روکا جاتا، ورنہ اجازت دی جاتی۔ تو اس ساری بحثہ بحثی میں بہرحال وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سے پہلے کابینہ کے اجلاس سے پہلے ماحول بنایا تھا، جو میں خبر دے رہا ہوں، قریشی صاحب نے پورا کا پورا، حالانکہ قریشی صاحب کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایما پر ہوا ہے، لیکن کیونکہ قریشی صاحب کا ٹارگٹ تو بہرحال وہ پھر بزدار صاحب ہے نا، تو انہوں نے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہماری پنجاب حکومت نے غلط ہینڈل کیا ہے، مس ہینڈل کیا ہے، ملتان میں اپوزیشن کے جلسے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور حکومت کی اس میں سبکی ہوئی ہے۔ اب یہ پورا ماحول بنا تھا، پھر اجلاس میں بھی ساری باتیں جب ہوئیں تو وہ پھر شاہ محمود قریشی والا بیانیہ چلا، اور وزیر اعظم صاحب، وہ جو میں نے پہلے بتایا نا، وزیر اعظم صاحب نے بھی کنی کترا کے نکلنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ سارا کچھ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ ہوا۔ آپ سوچیں کہ پنجاب کے آئی جی بزدار صاحب کو رپورٹ نہیں کرتے، وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، پنجاب کے چیف سیکرٹری بزدار صاحب کو رپورٹ نہیں کرتے، وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، پنجاب کے پورے ڈی پی اوز اور ڈی سیز جو ہیں وہ سارے کے سارے لاہور کے ماتحت نہیں ہیں، عملی طور پر بنی گالا یا وزیر اعظم ہاؤس کے ماتحت ہیں۔ تو وہاں پہ وہ اتنا بڑا جو ایک ہونے جا رہا تھا تصادم، وہ عثمان بزدار صاحب کی مرضی سے یا ان کے حکم پہ نہیں ہونا تھا، وہ وزیر اعظم صاحب کے حکم پہ ہوا، عمران خان صاحب کے حکم پہ۔ اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے جو انٹرویو دیا تھا کہ جی وہ میں نے آئی جی اس لیے بدلا، سی سی پی اس لیے بدلا کہ میرے بہنوئی کے لاہور میں پلاٹ پر قبضہ پولیس نہیں چھڑوا پا رہی تھی۔
تو یعنی اتنی انٹرفیئرنس ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ ختم کروانے کے لیے انہوں نے پنجاب کی پولیس کی پوری جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن چینج کر لی، لاہور پولیس کے CCPO چینج کر لیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، آپ نے ایک انٹرویو میں سنا ہوگا کہ جی جو پنجاب میں جتنے ٹھیکے ہیں وہ میں دیتا ہوں، میری مرضی کے بغیر نہیں جاتے ٹھیکے۔ یعنی پنجاب کے ترقیاتی کام جو انتظامی امور ہوں، پولیس کے امور ہوں، یا پنجاب کے ٹھیکے ٹھوکے دینے کا معاملہ ہو، بیوروکریسی کے معاملات ہوں، سارے کے سارے وزیر اعظم صاحب براہ راست ڈیل کرتے ہیں، اور وہ خود اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں پنجاب کو۔ تو جب وہ پنجاب کو چلا رہے ہیں تو پھر ملتان کے جو جلسے میں جو کچھ ہوا اپوزیشن کو روکنے کے لیے، تو اس کا ملبہ جو ہے وہ انہوں نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ بیچارے عثمان بزدار صاحب پہ ڈال دیا، اور بزدار صاحب بھی ظاہر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، انہوں نے کون سا انکار کرنا ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا اس کے بعد، جو اس کے بھیانک نتائج حکومت کے لیے کیا نکلے؟ ایک تو یہ نکلا نا کہ کابینہ کے اندر چیزیں سامنے آ گئی کہ شور شرابہ شروع ہو گیا، حکومت کے اندر اختلافات، رفٹ، یا وہ جو لابیز ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والی، وہ تیز ہو گئی۔ تیسرا جو سب سے بڑا کام وہ یہ ہوا کہ حکومت نے لاہور کا جو جلسہ ہے 13 دسمبر کا اپوزیشن کا، اس جلسے کے آنے سے پہلے گھٹنے ٹیک دیے۔ یعنی وہ گھڑی آئی نہیں، لیکن اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ہی ڈر گئی حکومت۔ یعنی 13 دسمبر آنے دو، 8 دسمبر آنے دو، ابھی PDM کا اجلاس ہونا ہے سربراہی، اس اجلاس میں وہ دکھائیں گے کہ وہ ان کے پاس جو دانت ہیں وہ ہاتھی والے ہیں، یا دکھانے والے ہیں، یا کھانے والے ہیں۔ لیکن وہ گھڑی ابھی آئی نہیں ہے، لیکن عمران خان کی حکومت پہلے ہی ڈر گئی، کیونکہ ملتان کا قلعہ جو ہے وہ، میں نے پہلے گزارش کی تھی نا کہ ملتان کا قلعہ گر گیا ہے عمران خان کا۔ ملتان کے قلعے گرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں دستبرداری پہلے ہی کر دی۔ کیا کیا ہے؟ شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس کوٹ کر رہا ہوں میں شبلی فراز صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ملتان کے لاہور کے جلسے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یہ جلسہ کریں، ہم مقدمات کریں گے۔ یعنی جو لیڈران آئیں گے، جو انتظامیہ جو منتظمین ہوں گے جلسے کے، ان کے خلاف ہم مقدمے درج کریں گے، جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ رکاوٹ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب نے یا پیپلز پارٹی کے جھیالوں نے، مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے ملتان میں ڈنڈا دکھایا تھا، ڈنڈے کا جواب ڈنڈے کا دینے کا فیصلہ کیا تھا، ڈنڈے سے۔ تو حکومت یرک گئی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ڈر گئی ہے، حکومت ہو گئی خوف زدہ۔ اب یہی وہ گھبراہٹ ہے جس گھبراہٹ کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ حکومت کے اوپر جو طاری گھبراہٹ ہے، یا جو ملتان میں اپوزیشن کو فتح ہوئی ہے، وہ فتح لاہور سے ہوتی ہوئی جائے گی اسلام آباد۔ اب اپوزیشن کا جگرا، وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ بڑھ گیا، اپوزیشن کا جگرا تو بڑھ گیا نا ملتان میں، جس طرح حکومت نے پسپائی دکھائی۔ اور اب لاہور میں جو ہوگا، یعنی حکومت کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ حکومت کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں 100 گنڈے تھے 100 جوتے، 100 لتر چھتر، 100 پیاز بھی کھائے ہیں، 100 جوتے بھی کھائے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ملتان میں، مطلب 1 دن کا جلسہ تھا، 3 دن تک کرنے کے بعد، اب اس کا اعتراف 3 دن تک جو ہے اس کو لے جانے کے بعد، کوریج میڈیا میں اپنی بدنامی شدنامی کروانے کے بعد، اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا کہ وہ جلسہ بھی ہو گیا۔ اب اگلے جو جلسے ہوں گے، اپوزیشن اگلا جو کچھ کرے گی دندناتی پھرے گی، اب کھلے سانڈ کی طرح، کھلے بھینسے کی طرح اپوزیشن دندناتی پھرے گی۔ حکومت اور حکومت کی انتظامیہ اتنی ڈی مورلائز ہو گئی ہے کہ اب اپوزیشن کے سامنے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کر نہیں سکیں گے اپوزیشن کو روکنے کے لیے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، ملبہ آ گیا عثمان بزدار پر۔ اب عثمان بزدار کے پاس اتھارٹی تو ویسے بھی نہیں تھی، قانونی اتھارٹی تو خیر اس کے وہ کاغذی تو تھی، لیکن استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو ان کے پاس تھوڑا بہت جو اختیار وہ استعمال کرتے تھے، تھوڑا بہت جو سوچتے تھے، تو وہ بھی نہیں سوچیں گے کہ بھئی کرے کوئی بھرے کوئی۔ کیا خان صاحب نے الزام آ رہا ہے بزدار صاحب پہ کہ پی ٹی آئی کو بدنام کروا دیا، پی ٹی آئی کا گھٹنے ٹیکوا دیے، اور وہ سر شرم سے جھک گئے، اور یہ ہوا وہ ہوا، اور سب کچھ ہوا عثمان بزدار صاحب کی انتظامیہ کی وجہ سے۔ یہی ہو رہا ہے نا، یہی کہا جا رہا ہے نا، مطلب شاہ محمود قریشی صاحب تو کم از کم یہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی کہے نہ کہے، اپوزیشن تو نہیں کہے گی، کہ اپوزیشن کو سارا پتہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب خود ہینڈل کر رہے ہیں معاملے کو۔ تو اب بزدار صاحب تو اس طرف سوچیں گے بھی نہیں۔ جب بزدار صاحب اس طرف نہیں سوچیں گے، عمران خان صاحب لا تعلق ہو جائیں گے،
اس پوری تحریک کو روکنے یا اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں تو ہوگا کیا؟ ظاہر ہے پھر اپوزیشن کھلے بھینسے کی طرح وہ کھل پھرتی رہے گی اور حکومت اور کمزور ہوگی، حکومت اور ڈی مورلائز ہوگی۔ وہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ملتان جلسہ روکنے کا مقصد تھا بنیادی طور پر، جو کوشش کی گئی تھی پریکٹس، کہ پی ڈی ایم کا کارکن ڈی مورلائز ہو جائے، اس کا حوصلہ پست ہو تاکہ وہ لاہور جلسے کے لیے نہ آئے۔ اب الٹ ہوا، اب حکومت کا، انتظامیہ کا حوصلہ ہو گیا پست، وہ ڈی مورلائز ہو گئی ہے۔ اب لاہور کا جلسہ، ابھی تک تو یہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن مقدمات کریں گے۔ تو مقدمات تو ملتان میں بھی آج سینکڑوں لوگوں پر مقدمات ہوئے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے ایسے مقدمات سے؟ مقدمات سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بنیادی چیز تھی نفسیاتی شکست کی، جو عمران خان کو اپوزیشن نے دے دی ہے، وہ زبان سے مانے نہ مانے۔ کابینہ اجلاس کی روداد یہی ہے کہ خان صاحب کو جو نفسیاتی طور پر شکست ہوئی ہے ملتان میں، وہ شکست جو ہے کابینہ کے اعصاب پر بھی سوار تھی، نظر آئی، اور خبریں باہر آئیں کہ خان صاحب کے اور خان صاحب کی کابینہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ ابھی تو اپوزیشن نے لاہور کا مارکا نہیں لگایا، ابھی تو اسلام آباد جانے کا اعلان بھی نہیں ہوا۔ جب اعلان ہوگا تب کیا ہوگا؟ یہی وہ وقت ہے اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا ڈاماڈول ہو چکی ہے، لیکن جب اسلام آباد جانے کا اعلان ہوگا یا لاہور کے مارکے کے بعد اپوزیشن اپنے اگلے کارڈ کھیلے گی، تو پھر عمران خان صاحب اپنے پاؤں پر کھڑے رہ بھی پائیں گے یا نہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب آئندہ چند روز میں مل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔